السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عبد بن جائیں۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، بندہ کا مطلب غلام، یعنی اللہ کے غلام بن جائیں تاکہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ آپ دیکھیں نا، جیسے انسان ہے نا، مخلوقات دیکھیں، جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، ہر مخلوق جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ زندہ چیزیں دیکھیں یا مردہ چیزیں دیکھیں، اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے، لیکن انسان کو رب نے اپنے لیے بنایا ہے۔ آپ ایک مثال کے طور پر آپ گھوڑا دیکھو، گھوڑا جو ہے وہ انسان کو کتنا کام دیتا ہے، جنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دیکھیں بوجھ بھی اٹھاتا ہے۔ لیکن گدھا سے تو اچھا ہے نا، گدھا جو ہوتا ہے وہ صرف بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن گھوڑا جو ہے وہ جنگ میں استعمال ہوتا ہے، وہ جہاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ بوجھ بھی اٹھا لیتا ہے، وہ تو دو کام کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان جیسے مخلوقات، میں نے آپ کو یہ دو مخلوق بتائیں کہ ایک گدھا ہے، ایک گھوڑا ہے۔ تو گدھا جو ہے وہ بوجھ اٹھاتا ہے اور گھوڑا جو ہے وہ بوجھ بھی اٹھاتا ہے اور آپ کو جنگ میں کام بھی آتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں جو ہیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، اور انسان ہیں بعض ایسے بے وقوف ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بس پیدا ہوا ہے کھانے پینے سونے کے لیے اور بس جنسی حسرت پوری کرنے کے لیے بس۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کھانے پینے سونے اور جنسی اپنی حسرت پوری کر کے ہی مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بس پیدا ہوئے ہیں حکومت کرنے کے لیے، تو بس وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہی یہی ہے۔ اس طرح سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے، آپ دیکھیں کہ آپ ایک بات غور کریں، سوچیں ذرا کہ جو کھانا پینا ہے اور جنسی خواہش پوری کرنا ہے، یہ تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، جانور جو ہوتے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق رہا؟ انسان کی فضیلت کے لیے تو اسے عقل دے دی گئی ہے۔ عقل جو ہے وہ معرفت کے دروازے کھولتی ہے، اللہ کی پہچان کراتی ہے۔ اسی عقل کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات پر غالب ہے۔ اور قرآن پاک میں کتنی بار آتا ہے افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کا مطلب ہے عقل کو استعمال کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہی غلبہ پاتے ہیں سب پر، تمام مخلوقات پر غالب رہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم کہ قبضے میں دے دیا تمہارے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، تو جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں دے دیا ہے آپ لوگوں کے۔ تو دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت اور غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور انسان جو آدمی بذات خود ہے یہ اللہ کی غلامی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تمام پیغمبر غلامی کا راستہ دکھانے والے رہنما ہیں، اس لیے جب آدمی مر جاتا ہے اس کی کوئی خواہش نہیں رہتی، صرف وہ جوہر رہتا ہے جو فرشتوں کی طرح معرفت خداوندی سے آراستہ ہوتا ہے۔ اسی قبر اور حشر میں بھی اس کا رفیق بنتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ جو ہے رب تعالیٰ کی غلامی اگر اس نے کی تھی تو وہی اس کے لیے وہ قبر میں اور حشر میں مددگار بن جاتی ہے۔ قبر و حشر کے تمام اندھیرے اور روشنیاں بندہ یہاں دنیا سے ہی لے کر جاتا ہے۔ کچھ برے اعمال اندھیرے بن جاتے ہیں اور کچھ بلائیں بن جاتے ہیں، سانپ بچھو بن جاتے ہیں، قبر میں بھی ڈستے ہیں اور پھر آخر جہنم میں بھی ساتھ ہوں گے۔
اسی طرح کچھ بری چیزیں ہیں جو کہ بندہ جو برے اعمال ہوتے ہیں، وہ برائی کی مختلف شکلیں ہیں جو کہ ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو تکلیف دیتی ہیں اور خوف و ہراس میں رکھتی ہیں، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اور اسی طرح اندھیرے میں پھر بندہ رہتا ہے، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ اندھیرے ہوتے ہیں، لیکن ایمان جو ہوتا ہے وہ روشنی ہے، اور نیک اعمال وہ روشنی میں اور زیادہ خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ تو پھر نہ اس کے اعمال فائدے میں ہوتے ہیں، نہ ایمان فائدے میں ہوتا ہے، وہ تو اندھیرے کی زندگی ہوتی ہے اور مصیبتوں اور بلاؤں میں پڑا ہوتا ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ ایسے لوگ جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کی برائیوں کی گواہی ان کے اعضاء دیں گے، اور جس کی گواہیاں جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنا بڑا ملزم سے مجرم بن جائے گا۔ اور جب بندہ جس کی گواہیاں دی جاتی ہیں اور پھر وہ مجرم بن جاتا ہے، پھر مجرم کو سزا ضرور دی جاتی ہے، اس لیے پھر ایسے بندے کو سزا ہر صورت میں ملے گی۔ اس لیے دوسروں کے سامنے اپنی یا کسی کی برائی کی بات نہ کیا کرو۔ جس کے سامنے بات کر رہے ہو، کل کو وہ اس بری بات کے خلاف تمہارے گواہ ہوں گے اور تم مجرم قرار دے دیے جاؤ گے اور جہنم میں جگہ پاؤ گے۔ جس طرح بعض بندے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی میں نے تو یہ جو ہے فلاں جو ہے اس کی تو ایسی تیسی کر دی، میں نے تو اس کو، وہ تو سمجھتا کیا تھا، میں نے جی اس کا ایسی تیسی کر دی۔ پھر وہ کوئی ایسے ہوتے ہیں، وہ یار دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا، وہ سناتے ہیں کہ میں نے وہ فلاں عورت سے، لڑکی سے وہ بے حیائی کی، فحاشی کی، وہاں سے اس کو میں نے اس طرح کر دیا، اس طرح کر دیا، یا فلاں گناہ اس طرح کی وہ اپنی باتیں سناتے ہیں، کوئی ہوا مارتے ہیں۔ وہ ساری جو بھی بات کرتے ہیں نا، جو سننے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ سارے گواہ بن جاتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ سارے گواہ ہوں گے، اور ان کی گواہی اس بندے کو مجرم بنا دے گی، اور پھر جرم جو ہوگا اپنا، اس کی سزا پانے کے لیے پھر وہ آگ میں جانا پڑے گا۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تم دیکھو إِذِ الْمُجْرِمُونَ کہ ان مجرموں کو، ناکسو رؤوسہم کہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے، عند ربہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے مجرم جو ہیں۔ پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر شیطان جو ہے ان کو ساتھ سجین میں لے جائے گا۔ سجین کے معنی یعنی اب آپ کو معلوم نہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے، یعنی جہاں روح وہ اور جسم کو قرار نہیں ہوگا تو وہ بھٹکتے ہوئے پھرتے ہوں گے۔ وہ منظر یاد کرو اور اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔